اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی حبک تقوی و ایمان و بغضک کفر و نفاق. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. حضرات پہلے تو میں جو موجود ہیں یہاں پر ان کی خدمت میں اور گراف ایجنسی کے ذریعے جو لوگ اس وقت کی اس تقریر کو سن رہے ہیں ان تمام محبان اہل بیت کی خدمت میں میں اپنی طرف سے اپنے خانوادے کی طرف سے عید زہرا عید شجاع کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور حضرات میں اس چیز کو بہتر نہیں سمجھتا کہ آج کے دن کو تاج پوشی امام ولی عصر سے منسوب کیا جائے. ہمارے ہاں امامت میں تاج پوشی کا کوئی تصور نہیں ہے. ہمارے امام اس وقت بھی امام تھے جب آدم کا خمیر گوندھا جا رہا تھا. غدیر میں اعلان کیا گیا ہے ان کی ولایت کا. غدیر میں انہیں ولی نہیں بنایا گیا ہے. ولی تو وہ پہلے سے تھے. تو آج تاج پوشی کا کوئی تصور نہیں ہے اور بے شک امام ولی عصر کی خوشی کا دن ہے آج. تو آپ حضرات جو مبارکباد دیا کیجئے وہ عید زہرا عید شجاع کی مبارکباد دیا کیجئے. تاج پوشی جو ہے وہ خلافتوں میں دنیاوی خلافتوں میں ہوتی ہوگی. الہی خلافت میں تاج پوشی کا کوئی تصور نہیں ہے. سمجھ گیا؟ میں نے جس حدیث کو عنوان بیان قرار دیا اس میں مولا علی کی محبت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یا علی آپ کی محبت تقوی اور ایمان ہے اور آپ سے عداوت جو ہے وہ بغض جو ہے وہ کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے. ابھی ایام اذاں ختم ہوئے. آج 9 ربیع الاول ہے. کل 8 ربیع الاول تک آپ حضرات امام حسین علیہ السلام کے غم میں غمگین رہے. پروردگار ہماری عزاداری میں جتنی بھی صحیح رہی اسے قبول کرے اور جو کمیاں رہ گئیں غلطیاں ہو گئیں اسے معاف کرے. عزیزان گرامی قابل غور بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے پورے دن روز عاشور پورے دن حجت تمام کی اور آخر میں جب جنگ کے ارادے سے تشریف لے گئے ہیں تو وہاں پر بھی حجت تمام کی. اور انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم مجھ سے کیوں لڑنے کے لیے آئے ہو؟ تو عمر سعد نے جواب دیا ہاں دیکھیے کربلا کا جو کمانڈر ان چیف تھا وہ تھا عمر. سمجھ گیا؟ اور تاریخ میں بہت سے عمر ایسے گزرے ہیں کہ جنہی نے علل اعلان محمد و آل محمد سے دشمنی کی ہے. میں ولدیت اس لیے نہیں لوں گا کہ ممبر پہ ہوں. وہ تو جو ولدیت ان کی مشہور ہو گئی وہ ہو گئی. اگر ولدیت صحیح ہوتی تو کبھی علی کے مقابل نہ آتے. سمجھ گئے؟ ہاں تو مولا نے پوچھا کہ مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو؟ ابھی تک مولا کوئی
حملہ نہیں کیا ہے، حجت تمام کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہہ دیا کہ ابھی بھی تم اگر توبہ کر لو اور اپنی غلطی کو مان لو تو میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، لیکن میرے قتل کے بعد تمہارے لیے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے اور پھر اللہ تمہاری توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ مجھ سے لڑ کیوں رہے ہو؟ تو عمر سعد نے، مجھے وہ پورے تفصیلی واقعات نہیں عرض کرنا ہے جو برابر آپ حضرات مجالس میں سن چکے ہیں، تو عمر سعد نے کہا کہ آپ کے بابا کی عداوت میں اس کے بعد، اس جواب کے بعد مولا حسین نے پھر کوئی حجت نہیں تمام کی کہ اگر میرے باپ کی عداوت میں لڑنے آئے ہو تو آؤ۔ تلوار کو کھینچا اور شیر غضبناک کی طرح سے لشکر یزیدی پر ٹوٹ پڑے۔ ہائے ہائے، میں کہوں گا مولا کل کا مورخ یہ نہ لکھ دے کہ حسین نے مسلمانوں کو قتل کیا، کہا اسی لیے تو میں نے پوچھ لیا کہ کیوں لڑ رہے ہو؟ انہی نے بتا دیا۔ مجھے اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری جنگ مسلمانوں سے نہیں ہوئی ہے۔ جو علی سے عداوت رکھے یا وہ کافر ہوگا یا وہ منافق ہوگا۔ یا وہ کافر ہوگا یا وہ منافق ہوگا۔ ہاں یہ سمجھ لیجئے آپ حضرات، کوئی اس پر خوش نہ ہو کہ وہ نبی کے پہلو میں کتنی دن بیٹھا، نہ اس پر خوش ہو کہ نبی کے پہلو میں دفن ہو گیا۔ ہاں اسے آپ سمجھئے۔ میں ایک قرآنی حکایت آپ کو سنانے جا رہا ہوں اور اس کے بعد جو فرمائش ہے آپ کی وہ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکی وہ عرض کروں گا کہ حضرت عزیز و عزیر دو نبی تھے، بھائی تھے دونوں۔ ان میں سے ایک نے اللہ سے کہا پروردگار اس پر تو یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، مگر کیسے کرے گا وہ ایک بار دکھا دے تاکہ ہمیں اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ بہت توجہ والے بس آپ، خدا سبھی کو، آپ کو سب کو زندہ رکھ کے مجالس محافل کی زینت ہے آپ حضرات۔ تو انہوں نے یہ کہا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ایک بستی میں گئے ہدایت کے لیے گدھے پر سوار ہو کر۔ اب دیکھیں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں تو آپ حضرات اشارے سمجھ لیجئے گا۔ نبیوں کی فہرست میں بہت سے نبی ایسے ہیں جن کی سواری میں ہمیں کبھی کبھی گدھے بھی رہے ہیں۔ اب اگر ہجرت میں ایک نبی کسی پر سوار ہو جائیں تو یہ شرف تو گدھوں کو بھی ملا ہے۔ تو وہ اپنے گدھے کو لے کے گئے تھے۔ حضرات تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیے، آ جائیے، مولا سلامت رکھیں، آ جائیے، خدا سلامت رکھے، آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے۔ تو اس کے اندر معاملہ یہ ہوا، جو لوگ ادھر سے تشریف لا رہے ہیں ان کو بھی اس کے ٹوکن پہنچا دیجئے کہ جو ابھی انعامات بٹیں گے اس کے ٹوکن جو ادھر سے مومنین آئے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹوکن لے لیں۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر،
بہت توجہ کیجئے گا. اب جو وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا عذاب الہی آ چکا ہے اور سب تباہ و برباد اور سب مر چکے ہیں اور چیر پھاڑ کر جانور انسان کی لاشوں کو کھا رہے ہیں. اسی موقع پر انہوں نے کہا پروردگار یہ تو مجھے یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ کرے گا روز محشر، مگر کیسے کرے گا اطمینان قلب کے لیے مجھے دکھا دے. انہی نے بھوک لگی چند پھل توڑ کے کھائے، پیاس لگی پھلوں کا رس نکالا جوس وہ پیا، اور پینے کے بعد ان پر نیند غالب ہوئی. انہی نے اپنے گدھے کو اپنے سرانے کھوٹا گاڑ کے اس میں باندھ دیا. کس کو؟ ہاں تھوڑا ہاتھوں کی پڑھیے. کس کو باندھا؟ کس کے سرانے؟ نبی کے سرانے گدھے کو باندھ دیا گیا. یہ سوئے. یہ کتنا سوئے؟ 100 سال سوئے. جب اللہ نے زندہ کیا تو کہا کہ کتنا سوئے؟ کہ پروردگار ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ، یعنی 100 سال سوئے ہو. تم نے کہا تھا کہ روز محشر مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ ہاں پروردگار ذرا اپنے گدھے کو دیکھو. انہوں نے اب جو مڑ کے دیکھا سرانے تو 100 سال میں گدھا مرا سڑا گلا، ہوائیں اڑا لے گئیں، کھوٹا بھی غائب ہو گیا. اے پروردگار میری سواری کہاں گئی؟ کہ گھبراؤ نہیں، ابھی ہم زندہ کرتے ہیں، ابھی ہم زندہ کرتے ہیں. یہ قرآنی حکایت ہے. ابھی ہم زندہ کرتے ہیں. دیکھو ادھر. انہیں اپنے سرانے دیکھا، زمین ہلی اور لوٹ پوٹ کے گدھا زندہ ہو گیا. اب آپ حضرات بھی زندگی کا ثبوت دیجئے. نبی کے سرانے 100 سال تک گدھا پڑا رہا، مگر جب اٹھایا گیا تو نبی اٹھا، گدھا اٹھا. گدھا اٹھا، نبی مولانا اٹھا. میں کہوں گا پروردگار گدھے میں تھوڑی تبدیلی کر دیتا، کھچڑی بنا دیتا، کہ گھوڑا نہ بناتا. کہ نبی کا پہلو نہیں، نبی کا سرانہ بھی فائدہ اسی کو پہنچائے گا جو فائدے کے لائق ہو. نالائقوں تک فائدہ نہیں پہنچتا ہے. حضرات اس پر واٹس ایپ پر ایک کلپ جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے اور وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ اس میں ایک علاقہ فدق کا چرا ہوا کسی کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک دن سورج کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گئے اور سورج کی تپش نے ان کی پیٹھ کو جلایا. سورج یہ بتا رہا تھا کہ ہماری تپش تو بہت کم ہے، جب تم اس کو نہیں برداشت کر پا رہے ہو تو جہنم کی تپش کو کیسے برداشت کرو گے؟ تو انہوں نے جلال کے عالم میں اب ان کا انہوں نے سورج کو دیکھا تو وہ جو مولوی بیان کر رہا ہے کہ سورج کی روشنی چلی گئی. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں یہ آئے تھے اندھیرے پھیلانے کے لیے، ان کا کام ہی تھا اندھیرا پھیلانا. یہ عداوت علی میں سورج کو پلٹا تو نہیں سکتے ہیں تو اس کی روشنی کو کم کر دیا. تاریخ کے بدبودار کوڑے دان میں بھی ایسی جھوٹی روایتیں نہیں ملیں گی. تو حضرات بہرحال فرمائش ہے ہمارے بھائیوں کی، مختار نامے کی کچھ جھلکیاں
پیش کر دی جائیں۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اب آپ یہ بھی سمجھ لیجئے ابو ذر بھائی کی یہ فرمائش ہے اور ان سے ہمارے تعلقات بڑے قدیمی ہیں، تو میں ان کی فرمائش کو رد بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ جب میں نے مختار نامہ کئی سال پہلے پڑھا تھا تو ایک ایک مجلس 2-2 گھنٹے کی ہوتی تھی اور 10 مجلسیں اسی طرح سے ہوئیں اور آخری مجلس تو تقریباً 3.5 گھنٹے کی ہوئی تھی، تو جھلکیاں ہی پیش کی جا سکتی ہیں۔ جب حضرت مختار انتقام خون حسین لے رہے تھے تو اس وقت ایک نان بھائی تھے، ایران عراق میں روٹیوں کی دکانیں ہوتی ہیں، اب تو مشین سے روٹی پکتی ہے، پہلے تندوری پہ پکتی تھی۔ ان کا نام جیم ہے، کیا؟ ہاں، ان کو تاریخ نے جیم کہا، ہاں جیم، اور کافی موٹے تھے اور بڑی سی توند باہر نکلی ہوئی تھی۔ ہاں، لیکن ہر شباہت والا ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، توند بہت بڑی سی تھی۔ اب میں اتنا بتا دوں کہ وہ ان کی توند اتنی بڑی تھی کہ اگر کبھی کچھ لکھنا پڑھنا ہو کسی کا آرڈر تو انہیں کسی چیز کا سہارا لینا نہیں پڑتا تھا، وہ توند کے اوپر انہیں نے رکھا کاغذ اور انہیں نے لکھ لیا۔ ان کا جسم جیم کے دائرے کی طرح سے تھا اور توند جو تھی ان کی نقطے کی طرح سے تھی، بڑا نقطہ۔ تو وہ روٹیاں لے جاتے تھے، ایک کنیز آتی تھی اور وہ کنیز ان کے گھر سے روز روٹیاں لے جاتی تھی، 2, 4, 5, 6 روٹیاں روز لے جاتی تھی۔ تو یہ جیم صاحب جو تھے یہ تھے آل محمد کے دشمنوں کے دشمنوں میں سے۔ تو ایک دن عورت آئی، کہا جیم، انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہا ذرا ایسا ہے کہ 100 روٹیاں دے دو۔ 100 روٹیاں روز یہ 2-3 لے، ہو سکتا ہے دعوت وقت ہو، بلایا ہو کسی کو۔ انہی نے جو ہے پیسے لیے، 100 روٹیاں دے دی۔ پھر دوسرے دن آئی، 100 روٹیاں دے دو۔ اب ان کے دماغ میں ہوا یہ چکر کیا ہے کہ روز یہ 100 روٹیاں لیے جا رہی۔ تو ایک دن جیسے روٹیاں گن کے اس نے ہاتھ رکھا، انہی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا پوچھنے کے لیے۔ وہ صاحب عرب کی عورتوں میں سے تھے۔ اس نے جیم ہاتھ پکڑا تو ہے، اب ہاتھ چھوڑنے کی نہیں ہوتی۔ ہاں، اس نے کہا اب ہاتھ چھوڑنے کی نہیں ہوتی۔ اب یہ شریف آدمی تھے نا، یہ سب کیا کہہ رہی ہوگا، نہیں اب ہاتھ چھوڑنے کی نہیں ہوتی، مطلب مجھ سے شادی کرو، تم نے میرا ہاتھ پکڑا ہے۔ تو یہ جیم جو ہے گھبرا گئے، کہا دیکھو سنو، تم روز آتی ہو یہاں، کبھی ہم نے ایسے نہیں کیا، اس وقت تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ یہ بتاؤ، روز 4-6 روٹیاں لے جاتی تھی، یہ 100 روٹیاں روز کاہے کو لیے جا رہی ہو؟ اب اس زمانے میں زمانہ پرآشوب تھا، تو اس نے کہا کہ ایسا ہے ابھی نہیں بتائیں گے، پھر آئیں گے کسی وقت سناٹے میں۔ وہ آئی، اس نے کہا تمہیں معلوم ہے کیا ہے یہ 100 روٹیاں کیوں لیے جا رہے ہیں؟ ہمارا جو آقا ہے، یہ کنیز تھی، اس نے 50 قاتلان امام حسین کو اپنے کیا پناہ دی ہے، چھپایا ہے، یہ ان کو زہر مار کرانے کے لیے ہم لے جاتے ہیں۔ تو ان کی بھی سمجھ میں آیا کہ یہ بھی جو ہے امام حسین کی چاہنے والی ہے۔ ان کا سچ بتاؤ، پکی خبر ہے؟ کہا 100% خبر پکی ہے۔ کہا ہے؟
کہا ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہا تہ خانے میں۔ کہا تہ خانہ کہاں ہے؟ کہا جیسے اندر جاؤ گے دائنی طرف ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر تہ خانے کا رستہ ہے، اسی کے نیچے 40-50 افراد ہیں۔ کمبخت بڑ پیٹے اتنے ہیں کہ میں پکاتے پکاتے تھکی جاتی ہوں اور یہ کھاتے کھاتے نہیں تھک رہے ہیں۔ ایک بڑا اچھا موقع آیا، انہی نے اپنی دکان، اب سٹر تو نہیں تھے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے انہی نے سٹر گرایا، اور گرانے کے بعد جو بھی پردہ وردہ باندھا ہو دکان پہ، اور یہ دوڑتے ہوئے حضرت مختار پاس گئے کہ آپ ایک ایک کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم 50 ڈھونڈ کے آئے ہیں۔ ہائے ہائے، توجہ کیجئے گا، ہم 50 ڈھونڈ کے لائے ہیں۔ کہ 50 لائیو کہاں ہیں؟ لائیو کہاں ہیں؟ کہ فلاں کیا تہ خانے میں 50 ہیں۔ کہ تمہیں کس نے خبر دی؟ کہ میری دکان پر ایک کنیز روٹیاں لینے آتی تھی، وہ روز 100 روٹیاں لے جاتی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا، تو اس نے بتایا، اس نے کہا کیا وہ دربار میں آ سکتی ہے؟ کہاں آ جائے گی؟ اس کو بلایا، اس نے کہا ہاں مختار، امیر مختار، ہمارے ہاں جو ہے 50 قاتلان امام حسین، لاٹ کا مال ہے یہ، 50 قاتلان امام حسین جمع ہیں، آپ چلیے حضرت مختار نے اپنے دروغہ کو حکم دیا، یہ خبر آئی ہے، وہ سپاہی لے کے پہنچے، اور جیسے پہنچے تہ خانے کا ڈھکن بند کر دیا گیا، اور یہ سب اندر وہ کہہ رہے صاحب کہے کے لیے آپ آئے؟ کہ سنا تمہارے کے قاتلان امام حسین جمع ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، دیکھیے یہ جتنے دشمنان آل محمد ہوتے ہیں یہ چھوٹی قسموں میں بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ ہاں انہیں قسمیں کھائیں، لیکن اب یہ ڈھونڈے جا رہے ہیں، وہ مل نہیں رہا ہے تہ خانے کا رستہ، تو اس عورت کو بلایا گیا، اس عورت کو دکھایا گیا، تو ایک ساتھ حضرت مختار کے سپاہیوں نے 50 قاتلان امام حسین کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کی ڈوری بنا کر شہر میں گھماتے ہوئے حضرت مختار کے سامنے لائے، اور لانے کے بعد کا سرکار یہ ہیں 50۔ حضرت مختار کے پاس پورا ایک لسٹ تھی جس کے اندر سب کے نام لکھے تھے، اس میں ان کے ناموں کی تصدیق تھی، اور حضرت مختار نے کبھی بھی کسی بھی قاتلان امام حسین کو یوں ہی نہیں قتل کیا جب تک کہ اس نے اپنی زبان سے اقرار جرم نہ کر لیا۔ اب آج خوشی کی تاریخ ہے، میں ان قاتلوں کے اقرار جرم کو بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، ورنہ عاشقان امام حسین کی آنکھیں نم ہو جائیں گی، اور بے شمار اور انہوں نے پھر جس نے جو ظلم کربلا میں کیا تھا اس ظلم کے اعتبار سے اسے قتل کیا گیا۔ عمر سعد یہ کمانڈر تھا لشکر یزید کا، اور اس کو یہ لالچ دی گئی تھی کہ ایک ملک تھا، ملک رائے، وہ ملک تجھے دے دیا جائے گا اگر امام حسین کو تو نے قتل کر دیا۔ اور امام حسین نے عمر ابن سعد سے کہا تھا اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لے، یاد رکھ میرے قتل کے بعد ملک رے تو ملک رے، وہاں کا گندم بھی تو نہ کھا پائے گا۔
गेहूं भी वहां का तुझे नसीब नहीं होगा। तू पूरा मुल्क समझ रहा है, गेहूं भी नहीं नसीब होगा। मगर ये जिसकी आंखें बंद हो जाएं और कल पर मोहर लग जाए, वो इमाम की हिदायत पर हिदायत नहीं पाता, तो हम और आपकी हिदायत पे क्या हिदायत पाएगा। मौला अली ने जब उससे पूछा अपने कातिल से कि ये बता, इब्न मुलजिम, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम से, कि मुझे क्यों कत्ल कर रहा है, तूने क्यों कत्ल किया, मैं तेरा बुरा इमाम था? उसने कहा आप बुरे इमाम नहीं थे। क्या फिर क्यों कत्ल किया? क्या जिसे जहन्नम की आग खींच रही हो। कातिल भी बता रहा है कि अली का दुश्मन जहन्नमी है। कि माशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा है, आवाज़ भी उसी एतबार से आपकी बुलंद होना चाहिए है और महसूस हो कि जिस तरह से हम अय्याम अज़ा में अहले बैत के गम में गमगीन होते हैं, उसी तरह से 9 रबीउल अव्वल को हम अहले बैत की खुशी में खुश होते हैं। तो ये जो था कौन, उमर साद, ये हजरत मुख्तार का बहनोई भी लगता था और इसे बहुत तलाश किया जाता था। इसकी 2 बीवियां थीं, एक कूफी मुख्तार की बहन और एक शामी। अब वो शामी जो थी वो शामी थी, बस समझ लीजिए। हाँ, जब कबाब लेने जाया कीजिए तो कह दिया कीजिए शामी कबाब दे दो। हाँ, वो असल में शामी कबाब है। हाँ, और वो कच्चे अच्छे नहीं लगते हैं जब वो कायदे से भुने हुए होते हैं। हाँ, जुमाना मामलात किया कीजिए कि अपने काम का काम भी चल जाए, वो समझने वाला भी अगर समझ जाए तो कुछ बोल भी ना पाए। शामी कबाब दे दो, समझ गया। हाँ, जो टिकिया कबाब होते हैं उसे शामी कबाब कहा जाता है। कि शामी कबाब दे दो। तो वो शामी जो थी वो शामी थी, वो इसको बहुत बचाती थी। एक दिन जब इसकी मुखबरी हुई तो आपको मालूम है ये कहाँ घुस गया, बैतुल खला में। और वो आज की तरह के बैतुल खला नहीं थे, फ्लैश वाले, सीट कमोड वाले। वो जो हमारी उम्र के होंगे उन्हें मालूम होगा, कदमचे वाले हैं, कदमचे वाले। अच्छा, खाने वाले भी आप हजरात के जैसे नहीं थे कि 2-4 खजूरें खा ली नियत भर गई। खाने वाले ऐसे थे कि पूरे पूरे इलाके खा गए। खाली एक बाग नहीं था, इलाके फिदक में कई बाग थे, पूरे पूरे बाग खा गए, एक एक बकरा हजम कर जाते थे। तो अब जितना खाते थे अब उसी हिसाब से मतलब अब वही मतलब हाँ दोनों इनपुट भी आपको मालूम है, आउटपुट जो है वो भी वैसे ही। अब उसके अंदर साहब ये नजासत के अंदर कौन, उमर साद, हाँ, ये नजासत के अंदर घुस गया
اور جلدی سے اس نے اٹھا کے اپنے سر و جسم پر لگا دی۔ دیکھیے اللہ نے دنیا ہی میں دکھا دیا کہ جو جیسا ہے اس کو دنیا میں کیسا صلہ مل رہا ہے۔ جو 3 لاکھ کے لشکر کا کمانڈر تھا آج بیت الخلا میں بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا صاحب وہ پرانی بیت الخلا ہے، وہاں سب اندر جاتے ہوئے بھی ضرورت پہ آدمی جاتا تھا، جلدی سے باہر نکل کے آتا تھا۔ وہ سپاہی پورے گھر کو ڈھونڈ ڈالے مگر انہی نے اس کو پکڑ نہیں پائے۔ تو جو مختار کی بہن تھی انہی نے اشارے سے اشارہ کیا تو اب جو دیکھا تو آدمی نے بس دیکھا اور سپاہی پیچھے آیا اور اس نے کہا بھائی اتنا تو کہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ آپ سمجھ گئے، کیونکہ وہ مطلب ہمارے ساتھ بھی تھا اور وہ بھی معاملہ تھا۔ سپاہی نے منہ پہ رومال رکھا مگر اس نے دور سے اشارہ کرتا رہا، تو اس نے عقل کا استعمال کیا اور اس نے اپنا نیزہ لے کر اس موقع میں مارا۔ اب جو مارا جیسے بلے میں چوہا چیخے ویسا چیخا ہائے مرا۔ اس نے نیزے سے اسے اٹھایا۔ اب دیکھیں محفل کے بعد مجھ سے یہ نہ پوچھئے گا کہاں پہ نیزہ کھایا۔ یہ نہ پوچھئے گا کہاں پہ نیزہ کھایا۔ آل محمد کے دشمن ہمیشہ ایسی جگہوں پر نیزہ کھاتے ہیں، تلوار کھاتے ہیں کہ بعد میں اگر انہیں استنجے کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو بیٹھ نہیں پاتے، کھڑے ہو کے کرتے ہیں۔ ہاں اسی لیے آپ تو کبھی نوجوانوں یہ عمل نہ کیجئے گا، کھڑے ہو کے پیشاب نہ کیجئے گا، یہ چھوٹے میاں کی سنت ہے۔ ہاں ان کے ساتھ مجبوری تھی، بیٹھ نہیں پاتے تھے، اور کیوں نہیں بیٹھ پاتے تھے یہ میں ممبر سے نہیں عرض کر سکتا ہوں۔ ہاں بھائی نہیں، ہر چیز ممبر سے تھوڑی بیان ہوتی ہے۔ ہاں کبھی اکیلے ملیے گا کہیں گھر ور پہ سڑک پہ چلتے میں پوچھ لیجئے گا، ہم چپکے سے بتا دیں گے آپ کو۔ ہر بات جو ہے وہ ممبر پہ نہیں پڑھی جاتی ہے، اور نہ ہر محفل کی کلپ جو ہے وہ وائرل کی جاتی ہے، اسے بھی یاد رکھیے گا۔ عقل کا انتظام رکھا کیجئے، جو ہو رہی ہیں وہ ہونا چاہیے۔ جو ذمہ دار چینل ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس طرح سے کس چیز کو کب پیش کرنا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے، پڑاخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، لگ رہا ہے کہ کہیں جل رہا ہے۔ بھئی آپ حضرات بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ ویسے ایک استاد تھے شیخ مدرسی، نحو صرف کے بہت بڑے استاد تھے، اور ان کے عہد میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سب نے ان سے پڑھا ہے، یا تو ان کے درس میں جا کے پڑھا ہے یا ان کی کیسٹیں چلتی تھیں ہمارے پاس ہیں، اس سے نحو پڑھی ہے۔ تو کہتے تھے کہ عربی قاعدے کے لحاظ سے نعرے تبری جو ہے وہ صحیح ہے۔ ہاں لوگ سمجھتے ہیں تفریح میں لگ رہی ہے، اللہ نے آپ لوگوں کو مطلب عربی بغیر سیکھے بھی عربی کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ تبرہ تو لگتا ہی ہے، تبری بھی جو ہے وہ بھی ہاں وہ فرما بھئی ہم نحو پڑھا رہے ہیں آپ کو، آپ کیا کیا پڑھے لے رہے ہیں؟
پر جو پڑھ رہے ہیں ہمیں روکنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم آپ کو روکیں، وہ بھی 9 ربیع الاول کو۔ اور قانونی اعتبار سے یہ محفل جو گراف ایجنسی پہ نشر کی جا رہی ہے، یہ فقط ان شیعوں کے سننے کے لیے ہے کہ جو فروع دین میں تولا اور تبرع کو سمجھتے ہیں۔ سمجھ لیں، یہ صرف ان شیعوں کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا سنے تو دل کو سنبھال کے سنے، نہ ہماری اجازت ہے، نہ ابو ذر صاحب کی اجازت ہے، نہ چینل کی کمیٹی کی اجازت ہے۔ اگر آپ بھی دشمنان آل محمد اور قاتلان آل محمد سے اظہار برات کرتے ہیں تو سنیے گا۔ اور ہم اپنے بھائیوں سے جو وا خلیفتہ بلا فضل کے قائل ہیں کہ اگر آپ سے بھی نہ سنی جائے تو میں آج ایک پیشکش رکھتا ہوں اتحاد بین المومنین کا کے لیے کہ آپ اپنے بچوں کا نکاح کسی ایسے مسلمان سے پڑھوا لیجئے جو آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ اما بھیا عملی طور پہ تو سب مخالفت کرتے ہیں اتحاد بین المسلمین کی۔ جب آپ یہ کام کرتے تو کہتے اتحاد کو ٹھیس لگ رہی ہے۔ اما ٹھیس ویس کچھ نہیں لگ رہی ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے اتنی محبت آ جائے تو ہمارے مولویوں سے زیادہ ان کے مولوی ہیں، ہم ان کو لا کے نکاح پڑھوا لیں گے۔ اور ہمارے کے نکاح تو 500 روپے میں ہو جاتا ہے، 250 میں بھی ہو جاتا ہے۔ مولوی لڑتا نہیں ہے، جو بھی آپ اسے لفافہ دیجئے، اور جو پرانے ان کو کچھ بھی نہ دیجئے تب بھی وہ سر جھکا کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن طلاق میں حضور پیسے بہت خرچ ہوتے ہیں، کم سے کم 10,000 روپے گواہوں کے اور جو صیغہ جاری کرے گا اس کے۔ تو اگر اتحاد ایسا ہو جائے کہ ان کی فقہ پر عمل کرنے لگے تو نہ مولوی کی ضرورت ہے نہ گواہوں کی ضرورت ہے۔ ایک نشست میں بیٹھیے اور کہیے طلاق طلاق طلاق، ہو گئی طلاق۔ ہماری شیعہ فقہ میں تو نکاح کرنا آسان ہے، طلاق دینا مشکل ہے، لیکن بعض افراد کی یہاں طلاق اتنی آسان ہے، طلاق کہہ دیجئے تو طلاق ہو جائے، علم کو دیکھ لیجئے تو طلاق ہو جائے۔ حضرات ہاں بھئی ہوگی کوئی بربری ہو، سمجھ گئے آپ ایک چیز آپ سمجھیے معاملے کو کہ کسی کی فقہ میں دیکھیے دخل نہ دیجیے، سمجھ گیا؟ کسی کی فقہ کچھ کہہ رہی ہے ٹھیک ہے، ٹوٹ جاتا ہوگا، علم کو دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہوگا، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کا مفتی اگر کہہ رہا ہے تو ٹوٹتا ہوگا، ہاں ٹوٹتا ہوگا، نسلوں کا ٹوٹ جاتا ہوگا، ابا اماں کا ٹوٹ جاتا ہوگا۔ ہمارا تو بغیر دیکھے مضبوط نہیں ہوتا ہے، جب ہم علم کو دیکھتے ہیں تو اور مضبوطی آتی ہے اور روحانیت آتی ہے۔ مگر ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ علم میں اتنی پاور ہے کہ جو روحانی رشتے کو بھی توڑ دیتا ہے۔ اچھا بھئیہ آپ لوگ واہ 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 سب کرتے ہیں، ہمیں اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی تو سمجھانا ہے۔ آپ کی فقہ اگر کہہ رہی ہے کہ ٹوٹ جاتا ہوگا تو ٹوٹ جاتا ہوگا، 100% ٹوٹتا ہوگا، مگر بھئیہ دیکھنا تو پڑتا ہی ہے۔ اب یوٹیوب چینل پر علم دکھ رہا ہے،
نیوز میں علم دکھ رہا ہے، گھروں پہ علم لگ رہے ہیں، وہاں دکھ رہے ہیں، تو نکاح بہت ٹوٹ رہے ہیں۔ ہاں بہت نکاح ٹوٹ رہے ہیں، ہمیں افسوس ہے نکاح کے ٹوٹنے کا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے نکاحوں کو جوڑنے کا بھی انتظام کیجئے، مرمت کا۔ ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، پلاسٹر بنتا ہے نہیں بنتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، یوں تھوڑی چھوڑ دی جاتی ہے، ورنہ آدمی لگڑا رہتا ہے۔ تو نکاح ٹوٹتے ہوں گے، جن مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا ہے وہ نکاح جڑنے کا بھی کوئی انتظام کریں، ورنہ نتیجوں کا کیا ہوگا؟ پال تو آپ لیں گے، پریشان ہمیں کریں گے۔ ہاں ہم اس لیے رائے دے رہے ہیں کہ ان کے ٹوٹنے کا اگر انتظام ہے تو ان کے جوڑنے کا انتظام، یا ہمیں اجازت دیجئے، ہم سے ٹوٹ رہے ہیں ان کے نکاح، تو یا تو ہم اس کے جوڑنے کا انتظام ہمیں بتائیے، ہم ایسا جوڑ دیں گے کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ ہمارے یہاں 2 مولوی سیغے پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں اکیلا پڑھا جاتا ہو اس لیے ٹوٹ جاتا ہو، کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور کب رکھا جائے؟ مناسب تاریخ تو 9 ربیع الاول ہے، اس لیے کہ ہم بھی خوشی مناتے ہیں، آپ کے بھی ٹوٹے جڑیں گے تو آپ بھی خوشی منائیے گا، ہم دونوں مل جل کے خوش ہوں گے۔ اور بس کل تک علم اٹھتے ہیں، پھر بعض تاریخیں آتی ہیں اس میں علم اٹھائے جاتے ہیں، پھر علم بار بار نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ آج کا دن بہت اچھا ہے، ورنہ 11-12 ربیع الاول کو جس دن کہیے ہم لوگ اس کام کو بھی کر سکتے ہیں، ایک کو دوسرے کی مدد کرنا چاہیے ہے، مگر علم ہم اٹھاتے رہیں گے۔ لیکن ہمیں یہ بتا دیجئے کہ جو خیبر میں رسول اللہ نے علم اٹھایا تھا تو رسول خدا کا نکاح ٹوٹا رہا یا باقی رہا؟ ہمارے کیا تو علم دیکھ کے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، جن کے کیا ٹوٹتا ہے میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کہہ دیئے کہ ٹوٹ گیا تو ہم آپ کا شکریہ ادا اس لیے کریں گے کہ جنہیں کاندھوں پر ڈھویا جا رہا ہے کم از کم ان سے نجات مل جائے گی۔ تو وہاں عمر ساتھ نہیں، ارے عمر کو آپ کہہ رہے ہیں چھوڑیں گے نہیں، ہمارے کیا محفل میں ایک بار 2 عمر آ گئے تھے، مدرسے میں جشن مولود کعبہ میں۔ ایک تھے عمر دراز دیوبندی، آپ نے سنا ہوگا، اور ایک تھے عمر زخمی، تو وہاں شہزادہ گلریز بھی تھے۔ اب وہ اشعار نہیں ہمیں یاد ہے، انہی نے کچھ اس طرح سے کہا تھا، غدیر خم میں ایک تھا لیکن اس محفل میں 2 عمر ہیں۔ عمر، اچھا وہ بھی دیکھئے عمر بھی تھا، زخمی بھی تھا، اور وہ عمر بھی تھے، دراز بھی تھے۔ ہاں یہ ان کا نام تھا، دیوبند کے تھے وہ، اور عمر زخمی شاید میرٹھ کے تھے، زندہ ہے مر گئے، چلیے انتقال ہو گیا، چلیے۔ ہاں اگر وہ ایمان پہ مرے تو اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور اگر کوئی منافقت میں مرا ہے تو ہم دعا کرتے رہیں، ہمیں دعا سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خیر آپ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، تبرک آ گیا ہے، اب یہ نہیں آپ کو دکھایا جا رہا یا ہمیں دکھایا جا رہا، یہ میری نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ خیر صاحب اسے کسی طرح سے باہر نکالا گیا اور 2-4 بالٹیاں ڈالی گئیں، تب بھی صاحب وہ بو ختم نہیں ہوئی۔ ہاں اچھا اللہ نے جس طرح سے اولاد رسول کے جسموں سے خوشبو آتی تھی، سادات کی، انہوں نے دعا کی پروردگار خوشبو کو سلب کر لے، اسی طرح سے یہ جو آل محمد کے دشمن اور امام حسین کے قاتل، ان کے جسموں سے بو آتی تھی،
جب شمر نے عبید اللہ ابن زیاد نے سر حسین کو اپنے زانوں پہ رکھ کے بے ادبی کی ہے تو سر حسین سے ایک خون کا قطرہ اس کے زانوں پہ ٹپکا اور وہ تیزاب کی طرح سے اترتا چلا گیا اور ایسا ناسور اس کے ہوا کہ اس میں سے اتنی بو نکلتی تھی کہ اس پر وہ اکثر خوشبو لگاتا تھا مگر بدبو اتنی پھیلتی تھی کہ خوشبو کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت مختار نے جب عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا ہے تو یہ نہیں سمجھ پائے کہ وہ قتل ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔ ہاں، ابراہیم ابن مالک اشتر نے قتل کیا تھا تو وہ آگے کہتے ہیں حضرت مختار سے کہ مختار آج مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کر دیا لیکن سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ وہی تھا یا کوئی اور تھا۔ تو مختار نے کہا کچھ بتاؤ۔ کہ جب میں نے قتل کیا تو جب خون بہا تو اس میں سے بو آ رہی تھی۔ مختار نے ابراہیم ابن مالک اشتر کو گلے لگا لیا کہ مبارک ہو ظالم فی النار ہو گیا، تبرہ وہ فی النار ہو گیا۔ جتنے بھی قاتلان ہیں، اب میں اس سال کو یہ اعلان نہیں کروں گا، میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ اگر ہوا تو مختار نامہ پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اچانک آپ کی خدمت میں جب اعلان ہو تو آپ لوگ شریک ضرور ہوئیے گا، سمجھ گیا؟ تو تسلسل سے آپ سنیے گا تو آپ کو لطف آئے گا۔ جتنے بھی دیکھیے عمر سعد کے پکے دشمن آ گئے، ادھر آئیے آگے ذرے صاحب۔ ہاں اس کے تمام ساتھیوں پہ لانا۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، دیکھیے اب یہ آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر کی سب محفلیں ختم ہو گئی ہیں، اب یہاں آ گئے ہیں۔ ہاں، اللہ نے ان کو جو ہے وہ ایک مطلب، ہاں میں آپ سے سچ بتاؤں، ایک جگہ یہ مجلس میں بیٹھے رہے تھے، 1-2-3 سال کی بات ہے، اور مجھے دوسری جگہ مجلس پڑھنا تھی اور وقت بالکل تنگ۔ میں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور بہت تیزی سے میں وہاں پہنچا۔ ہم آپ جو پہنچا تو یہ پیدل مجھ سے پہلے پہنچے ہوئے تھے۔ ہیں آپ بھی ثبوت ہیں۔ ہاں، تو یہ میں نے یوں ہی تھوڑا کہا ہے کہ یہ قاتلان امام حسین کے جو قاتلان امام حسین ہیں ان کے یہ دشمن ہیں، ہم سب دشمن ہیں، مگر یہ وہ ہیں کہ جو جن کی تلوار ہر وقت بس سیکل کی رکھی رہتی ہے۔ تو وہاں جتنے بھی قاتلان امام حسین تھے وہ سب دھیرے دھیرے فی النار ہوئے۔ یزید ایک پلیت، شرابی، جواری اور کون سا باز، ہاں بس یوں سمجھئے مختصر سا کہ آج کا جتنا برا بھی انسان ہو، یزید کا جیسا برا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، یزید کا جیسا برا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے اس کے کیا پھوپھی اور خالہ اور بہن کا کوئی وہ نہیں تھا لحاظ۔ ایک مولوی کہہ رہا تھا یزید کو برا نہ کہو، ہاں وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر اسے برا کہیے گا تو بھی ان کے ابا کو کیسے بچائیے گا؟ ارے ابا کو تم بچا لو مگر جہنم تھوڑی بچا لے گا، جہنم نہیں بچائے گا۔ تو
اللہ نے اس کے اوپر بھی بدترین عذاب نازل کیا. یہ ہرن کے شکار کے لیے نکلا سیر و تفریح کی غرض سے، اور ہرن اسے آگے لے گیا اور اتنی دور لے گیا کہ یہ اپنے لشکر سے غافل ہو گیا. نہ لشکر اسے ڈھونڈ رہا ہے، ڈھونڈ پا رہا ہے، نہ یہ لشکر کو ڈھونڈ پا رہا ہے. بس میری تقریر ختم ہونے والی ہے، مگر ابھی نہیں ختم ہو رہی ہے. 2-4 منٹ ابھی میں اور عرض کروں گا. ہاں ابھی انعامات بھی بٹنا ہے. دیکھیے یہ ہے محفل 9 ربیع الاول کی مجلس تھوڑی ہے کیا آدمی بیٹھے ہی رہے چاہے حصہ ملے نہ ملے، یا مجھے 2-3 بار بتانا پڑے گا. یہاں یہ بھی بٹے گا. تو صاحب بے شمار ہم مروان کو کیوں چھوڑے دے رہے ہیں؟ مروان کو ہمارا رسول خدا نے اسے تڑی پار کر دیا تھا، مدینے سے بھگا دیا تھا. اسی ملعون نے امام حسن کے جنازے پہ تیر چلوائے، اور یہ آخر تک زیارت عاشوراء میں مروان اور آل مروان پر لعنت کی گئی ہے. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، میں پھر کہہ دوں کہ یہ یوٹیوب کا کلپ، یہ یوٹیوب کا جو چینل ہے جو اس محفل کو نشر کر رہا ہے، یہ صرف فقط شیعوں کے لیے ہے، غیر شیعوں کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی سنے گا تو وہ خود ذمہ دار ہے. ہاں جی. اور یہ ابو ذر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اس کے اونر، یہ ان کی طرف سے بھی اعلان ہے بالکل ہے. ہاں. اور بھیا ہم کیا کریں کہ اس کے کیمرہ مین ہیں راہول سنگھ چوہان. ہاں اب یہ خود بیٹھے ہوئے کیمرے کے پاس. اگر کوئی اور کیمرہ مین ہوتا تو میں کہتا ذرا راہول کو دکھا تو دیں کہ ہمارے کیا راہول بھی ایسے ہوتے ہیں جو 9 ربیع الاول میں لال کپڑے پہنتے ہیں. تو عزیزان گرامی، اللہ نے عذاب نازل کیا کہ وہ ہرن کو دیکھتا رہا. یہ ہرن جو تھا اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تھا جو ہرن کی شکل میں آیا تھا. اب اسے پیاس لگی. پہلے تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی. جب بھاگنے کی کوشش کی، جدھر سے بھاگا ادھر لوہے کی آگ کی دیوار کھڑی ہو گئی. یہ مختار نامے کی بات ہے. چاروں طرف سے آگ کی دیوار. پانی مانگ رہا ہے، سکا جا رہا ہے پانی لے کے. تو کہہ رہا ہے پانی، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے نواز رسول کو پیاسا ذبح کیا، ہم سے پانی مانگ رہا ہے. خیر آسمان سے ایک آگ کا شعلہ آیا اور یہ فنار ہوا. کون؟ ابن حرب. ہاں اب یہ معاملہ یہ تھا، یہ سب ہم لوگوں نے جو نام لیے ہیں یہ کتابوں میں لکھے ہیں. ہاں زبردستی یہ نہ پکڑیے گا کہ صحیح بھی ہیں نہیں ہیں. ہاں وہ کہاں ہیں بھیا؟ قرآن دازیوں سے ولدیتیں طے ہوتی تھی. ہاں 10 آدمیوں کے نام لکھ کر ڈالے گئے. جب اس نے کہا میرے ابا کا نام بتائیے اماں، تو انہیں نے کہا کہ بھئی یہ 10 نام لکھ لو جو نکل آئے. اس میں سے ایک نام لکھ لیا، نکل آیا ولید کا. وہ جڑ گیا ان کے ساتھ. قرآن دازیوں سے نام نکل رہے ہیں. ایک ابو ہوں تو پھر وہاں وہ تو اماں کو بھی نہیں معلوم ہے. ہاں تو وہاں صاحب دیکھیں جو لوگ باہر کھڑے ہیں اندر آ جائیں تاکہ انہیں بھی قرآن مل جائے. اور ماشاءاللہ اب امام باڑے کے اندر جگہ ہے نہیں، تو آپ ایک ایسی صلوات بھیج دیجئے کہ لوگوں کو احساس بھی ہو جائے.
حرملہ پر تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت، اب لشکر ڈھونڈ رہا ہے. آگ کا شعلہ آیا، اسے جلا دیا. خالی ایک ٹانگ رکھی. کیا؟ ایک ٹانگ بچی اس کی. اب لشکر نے ڈھونڈا تو گھوڑا نظر آیا. کہا بھائی گھوڑا مل گیا، گاڑی مل گئی ہے، سوار بھی مل جائے گا. وہاں دیکھا کہ گھوڑے کے رکاب میں ٹانگ پھنسی ہے. کس کی؟ یزید کی، یزید ابن معاویہ کی. ہاں اس کی کہ آگے کچھ اور نہ لگا دیجئے گا. ہاں بیٹا ریکارڈ نہیں کرو، یہاں اس پہ چینل پہ آ رہی ہے، اس پہ دیکھنا ہے. وہ ٹانگ پھنسی ہے یزید ابن معاویہ کی. اب ذو معنی لفظ ہے. اب آپ کس معنوں میں سمجھیں وہ آپ ذمہ دار ہیں. میں جس معنوں میں پڑھ رہا ہوں میں ذمہ دار ہوں. اب جو خالی ٹانگ دیکھی تو انہی نے اسی ٹانگ کو اٹھایا. یزید کی ایک ٹانگ تو اللہ کے فرشتے جہنم میں اٹھا کے لے گئے. دوسری ٹانگ کون لے گیا؟ ہاں لشکر. دونوں ٹانگیں اٹھ گئیں. اب صاحب وہ ٹانگ اٹھا کے اسی کو لپیٹا. بھئی ایک بات سمجھئے، وہ لپٹے ہوئے آپ نے جھنڈے دیکھے ہیں؟ یہاں نہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے. ایک زمانے میں جب اشرف حسین صاحب زندہ تھے، اشرف حسین صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ایک بلند تر صلوات. ہاں یہ بزرگ سب ہمیں جانتے ہیں. تو اس زمانے میں وہ ٹانگ جیسے اٹھائی تھی یزید کی، اسی طرح سے وہ ٹانگ اٹھتی تھی لپٹ کے. کالے پہاڑ پہ کھلتی تھی، اس سے پہلے کھل نہیں پاتی تھی وہ ٹانگ. تو وہ سب ٹانگ لیے ہوئے یا ٹانگ کو ٹانگے ہوئے شام میں داخل ہوئے. یہ ٹانگ کا پہلا واقعہ نہیں ہے. ہاں اب دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ آپ کیا سمجھ کے بھیج رہے ہیں، میں کیا سمجھ کے پڑھ رہا ہوں. جیسے کبھی عرب کی عورتوں پہ پڑھیے، لوگوں کا منہ سوج جاتا ہے. ان پہ نہیں پڑھا، آپ ہندا کو سمجھیے. آپ خود وہاں جا رہے ہیں جہاں نشیب ہے. بھائی ہم نے کہا اونٹ پر بیٹھ کر آنے والی پر لعنت. آپ نے کہا دیکھئے، آپ نے ان کو کہہ دیا اما جنگ بدر میں، جنگ احد میں یزید کی دادی ہندا بھی تو اونٹ پہ بیٹھ کے آئی تھی. تو آپ اپنی سمجھ کا علاج کروائیے. ہمارے کہنے کا بالکل صحیح ہے. سمجھ گیا؟ دیکھیں کئی بار یہ جھنڈے والیوں پہ لعنت لگوا چکے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ ہم تھوڑا سا آپ کو بتا دیں جھنڈے والیاں، اور پھر ڈھونڈ لیجئے گا وہ جھنڈے والیاں کہاں تھیں. ہم نے اسے اردو کے انقلاب بمبئی ریکارڈ نہ کیجئے. دیکھیے وہ یہاں اس کے اوپر ہے، اسے دیکھیے. اور دیکھیے کوئی بھی اگر کوئی بھی ریکارڈنگ کی کلپ
وائرل کرے گا اور اس سے کوئی بھی قوم کو نقصان پہنچے گا یا میری ذات کو یا آپ کی ذات کو، تو وہ دنیا اور آخرت میں اس کا ذمہ دار ہوگا۔ ہاں یہ ہم بتائے دیں۔ دیکھیے میں کوئی ڈر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے 2.5-3 لاکھ سبسکرائبر ہیں ماشاءاللہ، اس چینل پر چل رہی ہے، لیکن کلپ میں ہوتا ہے کہ آدمی اتنی سی بات کو سنتا ہے، پوری سن نہیں پاتا ہے، کبھی کبھی اپنے ہی اس پہ الٹے سیدھے کمنٹ ڈالنے لگتے ہیں۔ اس لیے منع کر رہا ہوں نا، آپ سب محب اہل بیت ہیں، ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، صرف ایک سمجھا رہے ہیں کبھی بھی اس طرح کی کسی بھی خطیب شاعر کی آپ کلپ مت ڈالیے۔ جو ذمہ دار چینل ہے وہ اس کو سب سمجھتے ہیں کس طرح سے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں جھنڈے والیاں دیکھیے بھولے جا رہے ہیں۔ ہاں ہمیں جھنڈے ونڈے یاد ہے نہیں، ہمیں علم یاد ہیں۔ اچھا ہاں اس سے پہلے تک ہوں گے، پھر ہوئیں گی وہ۔ ہاں تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس کو انقلاب میں ہی پڑھا ہے، اردو اخبار میں ایک مذہبی کالم آتا تھا پہلے، اب نہیں معلوم آتا ہے نہیں آتا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی کتابوں میں بھی دیکھا ہے کہ اس زمانے میں جو پیشہ ور عورتیں ہوتی تھیں، اب یہ بچے جا کے اپنے گھر میں اپنے ابا اماں سے نہ پوچھنے لگے کہ پیشہ ور کون ہوتی تھیں، ارے بری عورتیں جو ہوتی تھیں، صورت کی نہیں کردار کی بری، سمجھ گیا، جو کردار کی بری ہوتی تھی اور ہر مرد سے ان کی دوستی ہو جاتی تھی، پیشہ ور قسم کی عورتیں کہلاتی تھیں۔ اور ایسی پیشہ ور عورتوں کے عرب میں 2 لفظ استعمال ہوتے تھے، ایک تو یہ کہا جاتا تھا ان کے گھر کی دیواریں بہت چھوٹی ہیں۔ کیا اگر تاریخ میں مل جائے کہ دیواریں چھوٹی ہیں تو سمجھ لیجئے گا کہ جو آیا وہ پھان کے چلا گیا۔ دیکھیں مولانا آغا روحی صاحب نے ایک مثال دی تھی ایک موقع پر، عرض کر دوں؟ اب آپ ان کا مزاج تو جانتے ہیں، اسی مزاج کی ہے۔ ہاں اور 9 ربیع الاولی کو کہیں پڑھا تھا، انہی نے کہیں پر تشبیہ دیتے دیتے یہ فرمایا تھا کہ بالکل رومی گیٹ ہے۔ ہاں یہ انہی کے جملے ہیں، اور آپ سنیے گا، اے بیٹا بیٹھ جاؤ میرے لال بیٹھ جاؤ۔ ہاں انہی نے کہیں پہ تشبیہ دی تھی، انہوں نے کہا بالکل سمجھ لیے کہ رومی گیٹ ہے۔ تو انہی نے اس کے بعد جو کہا تھا، انہوں نے کہا تھا رومی گیٹ کا مطلب دیواریں چھوٹی کی بات ہم کر رہے ہیں، دیواریں چھوٹی ہیں، کہا اس سے مراد یہ وہ ٹانگے والا آیا وہ گھس گیا، اور اکے والا آیا وہ گھس گیا، اور سائیکل والا آیا وہ گھس گیا، موٹر سائیکل والا آیا وہ گھس گیا۔ بھئی آپ کھڑے ہو جائیے کبھی رومی گیٹ کے قریب آئیں تو یہ میں کوئی غلط بات تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں، ذہنوں کو صاف پاک رکھ کے سنیے، جو بات ہے وہ انہی نے ہم نے بتا دیا، آغا روحی صاحب نے ایک محفل میں انہوں نے یہ بات پڑھی تھی۔ تو دیواری چھوٹی ہونے کا مطلب کیا تھا کہ کسی مرد کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہو، یہ عرب کی ایک اصطلاح ہے کہ دیواریں چھوٹی ہیں۔ اسی کے لیے یہ لوگ دروازوں کے قائل نہیں ہیں، جن کے گھروں کی دیواریں چھوٹی ہیں وہ دروازوں کے قائل نہیں ہیں۔ جناب سیدہ کے گھر میں دروازے میں جو آگ لگی تھی اس کے لیے آج بھی دشمنان زہرا کہتے ہیں اس زمانے میں دروازہ ہی نہیں تھا، اس زمانے میں دروازہ ہی نہیں تھا۔ تم سچ کہتے ہو دروازہ نہیں تھا، اما جب دیوار نہیں تھی تمہارے گھروں کے تو دروازے کیا ہوتے؟ دروازے وہاں ہوتے ہیں جہاں کی دیواریں اونچی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، شیعہ دروازے نہیں ہوتے، تمہارے گھروں میں نہیں ہوتے تھے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں دیکھا جو آج تک زیارت گاہ بنا ہوا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ اس کے بعد بھی کیونکہ پیشہ ور تھی، ہر آدمی اپنے دھندے کے لیے ایڈورٹائز کرتا ہے، تو
اونچے اونچے جھنڈے مکانوں پہ لگائے جاتے تھے، اور جو بدماش قسم کے افراد، خدا ہم سب کو اس عیب سے محفوظ رکھے، اور خصوصاً جو عیب آل محمد کے دشمنوں میں تھے، ان عیبوں کو کبھی نہ اختیار کیجیے گا۔ وہ شرابی تھے، جواری تھے، زناکار تھے، چھوٹے تھے، غدار تھے دین کے، یہ کام نہ کیجیے گا۔ آپ اپنے عمل سے بھی ان سے تبرہ کیجیے۔ وہ زنا کرتے تھے، ان کے کیا عام تھا، تو آپ کبھی ذہن میں بھی زنا کا تصور نہ لائیے گا۔ وہ شرابی تھے، کبھی شراب کی محفل میں بھی نہ بیٹھیے گا۔ وہ جواری تھے، کبھی جوئے کے طرف دیکھیے گا بھی نہیں۔ سمجھ گیا؟ تو یہ پہلی ٹانگ، اب جھنڈا سمجھ گئے نا، تو بیچ میں آ گیا تھا کہ وہ جھنڈے لگا لیے جاتے تھے، وہ علامت تھی۔ ہاں، وہ خاص قسم کے جھنڈے ہوتے تھے، وہ لگا دیے جاتے تھے کہ آپ کی ضرورت یہاں پوری ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے لیے میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں۔ آپ دیکھیے، لوگ اپنے باپ ماں کے جو لوز معاملات ہوتے ہیں اسے چھپاتے ہیں، مگر یہ آل محمد کے دشمن کتنے گندے تھے۔ یہ ابن زیاد کے باپ کا نام کیا تھا؟ ارے ہم نے پورا نام لے لیا، تب بھی آپ تو نہیں لے پا رہے نا۔ ابن زیاد کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد کا بیٹا۔ مولانا بیٹھے میں پوچھئے گا اگر میری بات پہ یقین نہ ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے باپ کا کیا نام تھا؟ زیاد۔ اور زیاد کے باپ کا نام کیا تھا؟ زیاد ابن ابی، اپنے باپ کا لڑکا۔ ہاں، یہ تاریخ کی حقیقت ہے۔ اپنے باپ کا لڑکا، اس کا باپ تعین نہیں ہو پایا کہ اس کا باپ کون تھا۔ اپنے باپ کا لڑکا، زیاد ابن ابی اسے کہتے ہیں۔ اس کا باپ کب ملا؟ جب حضرت علی کی ظاہری خلافت آئی اور یزید کے باپ نے علی کے باپ سے جنگ کی، تو اس وقت اس نے زیاد کو بلایا۔ اچھا، اس قسم کے بچے جو ہیں وہ تھوڑے سے ہوشیار سمجھے جاتے ہیں۔ ارے یوں ہی تھوڑی، وہ جو گالی بک دی جاتی ہے، بچہ شیطانی کرتا ہے، میں تو نہیں بکنے والا یہاں سے، شریف لوگ بھی بک دیتے ہیں، ہے والی ہے وہ گالی ہے، تو یوں ہی نہیں کہا جاتا ہے۔ وہاں زیاد ابن ابی جو تھا، وہ عبید اللہ ابن زیاد کا باپ، اس نے اسے بلایا معاویہ نے اپنے دربار میں، اور بلا کے جیسے دیکھا، چھپٹ کے بھائی کہہ کے گلے لگایا، کیونکہ اس میں وہ کوالٹیاں تھیں کہ یہ علی سے دشمنی کر سکتا ہے، باپ کا پتہ نہیں ہے، گلے لگا لیا اور کہا بھائی۔ اور اس کے بعد اس نے دربار میں تقریر کی کہ یہ میرا حقیقت میں بھائی ہے۔ کون؟ عبید اللہ ابن زیاد کا باپ، ابن زیاد کا باپ، یہ میرا حقیقت میں بھائی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہے، یہ کیسے؟ اس نے دو گواہ بلائے، ایک نائی تھا، ایک قصائی۔ ہاں، انہوں نے کہا گواہی دو۔ کہاں؟ ابو سفیان تجارت کی غرض سے تیری ننیحال گیا اور اس نے تیری ماں سے تعلقات بنائے، اور اس کے بعد یہ جو ہے وجود میں آیا۔ کہا میں نے یوں ہی نہیں کہا ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے جو خاندان ایسے ہوں
کیا آپ کو سننے میں شرم آ رہی ہے؟ اور وہاں وہ اپنے باپ کے لیے اس کے زنا جو اس نے کیا تھا اس کے اوپر 2 گواہ پیش کر رہا ہے کہ زنا زادہ میرا بھائی ہے۔ اس طرح کے اہل بیت کے قاتل اور دشمن ہیں۔ لیکن اب ایک آخری بات انہی کے منہ سے سن لیجئے اور میری تقریر تمام، اور اپنی جیبوں سے قرآن اندازی کی پرچیاں نکال لیجئے گا، انشاءاللہ جس کی قسمت میں ہوگا اسے ملے گا، اور دیکھیے نہ بھی ملے تو اس میں افسوس نہ کیجیے گا۔ پورے 2.25 مہینے سب کو ملا ہے، یہاں قرے سے مل رہا ہے اس وقت، ورنہ کوئی تبرک میں قرآن اندازی وہاں تھوڑی ہوئی تھی، نہ یہاں ہوگا، عمارتیاں رکھی نہیں ہیں وہاں، وہ تو سب کو ملیں گی۔ ابو ہریرہ صاحب کو آپ لوگ جانتے ہیں؟ ہاں، بس ایک ان کی حدیث سن لیجئے، بس میں تقریر کو تمام کر رہا ہوں۔ اب ایسی تقریر سال میں یہیں سنیے گا، پھر اگلے سال اگر سید بھائی نے وعدہ لیا تو پھر سن لیجئے گا، ورنہ بھی سال بھر آپ کو ایسی تقریر سننے کو نہیں ملتی ہے۔ یہ مطلب اس موضوع کی یہ آخری تقریر ہے انشاءاللہ۔ تو وہاں ہوا یہ کہ ایک دن امام حسن امام حسین، اب تھوڑے سے فضائل ہو جائیں بس 5-7 منٹ کے، امام حسن امام حسین آئے۔ اب جو آئے تو وہ کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے، اور ابو ہریرہ نے سید و سردار کہہ کے سلام کیا۔ کیا؟ اے میرے سید و سردار، آپ پر سلام۔ تو جو ان کے جونیئر تھے انہوں نے کہا بھئی یہ آپ بزرگ، یہ کم سن کھڑے ہو گئے، آپ تعظیم کے لیے سید و سردار کہا آپ نے۔ میں نے کہا تم نے حدیث رسول نہیں سنی؟ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ان دونوں کا بابا ان سے افضل ہے۔ کہا حدیث تو یاد ہے، اس سے تعظیم سے کیا مطلب؟ ابو ہریرہ صاحب نے کہا کہ جو حسن حسین کی تعظیم دنیا میں کرے گا اور ان کو اپنا سردار مانے گا، وہی حسن حسین کی سرداری میں جنت میں رہے گا۔ یہ بس ان کا معاملہ اتنا ہے، مگر ان کا شکریہ، وہاں تو ان سے ملاقات نہیں ہماری ہو پائے گی، ہم یہی سے شکریہ ادا کیے دیتے ہیں۔ اما بھائی دودھ میں جب تک پانی اگر ملائیے گا تھوڑا سا دودھ تو ہوگا، تو جھوٹی حدیثوں کے کارخانے میں کچھ تو سچا مال بھی ہوگا، تبھی تو بات بنے گی۔ تو یہ حدیث انہی نے بالکل سچ سنائی۔ انہیں کیا کہا کہ جو بھی حسن و حسین کو دنیا میں اپنا سردار مانے گا، وہی جنت میں حسن و حسین کی سرداری میں رہے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سردار کی بیعت کی جاتی ہے یا سردار سے بیعت لی جاتی ہے؟ بس یہ آخری جملے ہیں، سردار کی بیعت کی جاتی ہے یا سردار سے بیعت لی جاتی ہے؟ بے شمار سردار کی بیعت کی جاتی ہے۔ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں جو سردار مانے گا وہ جنت میں جائے گا، تو جو حسن و حسین کی بیعت کرے گا وہ جنتی، اور جو حسن و حسین سے بیعت مانگے گا وہ جہنمی۔ تو حسن سے معاویہ نے بیعت مانگی، وہ جہنمی۔ حسین سے یزید نے بیعت مانگی، وہ جہنمی۔ اور نبی نے کیا فرمایا؟ اب خوش ہو جائیے، بس آخری جملہ، نبی نے کہا حسن و حسین کا باپ ان دونوں سے افضل، تو جو بیٹوں سے بیعت مانگے وہ جہنمی، تو جو علی سے بیعت مانگے، پہلا ہو یا دوسرا یا تیسرا،
وہ مہا جہنمی بالکل صحیح ہے۔ بس آج کی 9 ربیع الاول کی یہ محفل مسرت یہیں پر تمام ہوتی ہے۔